سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، اور آج الف لام میم موجود ہے قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں۔ خواتین و حضرات، کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ کے نصاب میں نمایاں تبدیلیاں لانے میں تاریخ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ ان میں سے بھی کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے میں ترمیم کی ہے اور بخوبی کی ہے، اور ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے قومیت کے روپ میں ایک ریاست کو تشکیل دیا۔ یہ تینوں ہنر اور اعزاز ایک ہی شخصیت کو جاتے ہیں، اور وہ شخصیت میں نہیں بلکہ ہمارے عقب میں موجود زیر لحد وہ شخصیت ہے جس کو رحمتوں نے گھیرا ہوا ہے، عظمتوں نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے، دنیا اس کو محمد علی جناح کہتی ہے اور ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جملے بھی میرے نہیں ہیں بلکہ تاریخ کے اس تاریخ دان کے ہیں جو غیر وطن تھا، غیر مسلم تھا، مگر غیرت مند تھا، جو ببانگ دہل یہ کہہ گیا کہ دنیا کے سارے قائدین میں قائد اعظم محمد علی جناح ایک حیثیت ایک خاصہ رکھتے ہیں، یعنی اسٹینلی وولپرٹ۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قائد اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک منتشر مجموعے کو ایک جماعت بنایا، ایک جماعت کو جرت مند قوم بنایا، اور ایک جرت مند قوم کو جمہوری ریاست میں بلڈا۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جمہوری قوم کہاں کھڑی ہے، اور اس کی ذمہ دار کون سی شخصیات ہیں، کن لوگوں کے اوپر سوال اٹھنا چاہیے اور جواب کون دے گا۔ الف لام میم کی اس خوبصورت سی نشست میں آج ہمارے درمیان جو میزبان اور مہمان ہیں، وہ دونوں ہی ایک الگ خاصے میں گفتگو کریں گے۔ میں آج کے مہمانوں کو میزبان تصور کروں گا کیونکہ یہی پاکستان کے میزبان ہیں، محتمم ہیں، منتظم ہیں، مفکر ہیں، مدلل ہیں، اور کہیں نہ کہیں ملزم بھی۔ ملزم یوں کہ ان میں سے کسی پہ الزام ہے کہ حب الوطنی میں کہیں زیادہ ہٹ کر اور صف اول میں ہے، ان میں سے کسی پہ الزام ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں سر فہرست ہیں، اور کسی پہ یہ بھی الزام ہے کہ بہت زیادہ دہری ہے، یعنی دین اسلام سے بہت زیادہ وابستگی ہے، اور پھر معاشرے سے بہت زیادہ دوری ہے، نئے نئے فنون سے بہت زیادہ دوری ہے۔ اسی سوال کا جواب لیں گے۔ آج مہمانوں کی جو شخصیت ہے وہ انتہائی پر رونق ہے، مزار کے احاطے کی طرح۔ میں تعارف کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق، شعبہ تدریس سے گہری واقفیت، کئی ساری کتابوں کی تصنیف آپ کے ہاتھوں طے پائی ہے۔ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، وقت کے پابند اور انتہائی اصولوں پہ کسی بھی طور سمجھوتہ نہ کرنے والے عالم متحرک علامہ شبیر میسمی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان، حقوق ہوں اقلیتوں کے اور ان کا تحفظ نہ کریں، سول سوسائٹی سے تعلق ہو اور وکالت میں خود وکالت کی ترجمانی کریں، جبران ناصر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان سوالوں سے جو آپ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ جس نظریے پہ آج کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم آزاد ہیں خارجی طور سے، داخلی طور سے، روایتی طور سے، رسمی طور سے اور مذہبی طور سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے وہ عظیم قائد جنہوں نے اپنی ایماندارانہ قیادت سے، اہل ایمان کی رفاقت سے اور مومنانہ فراست سے اس پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا ہے، انہیں محمد علی جناح اور قائد اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج جن کے سائے میں ہم بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اویس بھائی، ہر سال 14 اگست کے موقع پر، کبھی 25 دسمبر کے موقع پر اور کبھی 23 مارچ کو بار بار کبھی نظریہ پاکستان پر بات کی جاتی ہے، کبھی تصور آزادی اور فریڈم کے تصور پر بات کی جاتی ہے۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب پاکستان کی آزادی کی بات کی جاتی ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی غلامی کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود اپنی ہی ایک تقریر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پاکستان not only means freedom but Islamic ideology which has to be preserved۔ پاکستان کی آزادی کا مطلب وہ آزادی نہیں ہے جس کا نعرہ آج یونائٹڈ نیشنز یا یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کے چارٹر میں لگایا جا رہا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ آزادی ہے جس کی بنیاد پر یہ اسلام کا یہ ملک، یہ نظریہ پاکستان، جس کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70-72 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم جس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ہم کمیونسٹ کے غلام بن جاتے ہیں، کبھی کیپٹلزم کی طرف جھکا ہو جاتا ہے، کبھی ہم یعنی نعوذ باللہ من ذالک ایتھیزم اور میٹیریلزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پاکستان کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں جس نظریے کی بنیاد پر قائد اعظم نے
علامہ اقبال نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس پاکستان کو بنایا تھا، اور خاص طور پر جو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر جو ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معیشت کے نظام تھے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ آگے بڑھیں، صف اول میں آئیں اور دنیا کو یہ ثابت کریں کہ اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے وہی دنیا کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو آپ کے سوال کو میں یہاں اس طرح سے میں کنکلوڈ کروں گا کہ آزادی ضرور ہو، لیکن وہ آزادی اسلامی نظریے کے ساتھ ہونی چاہیے، اسلامی نظریے کے ساتھ ہونے چاہیے، اور نظریے کا ہونا قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔ میرے خیال سے جس وقت نظریہ نظر سے دور ہو جائے علامہ صاحب، تو پھر منزل بھی دور ہو جایا کرتی ہے۔ آج کے پاکستان کو اس نظریے کے پاکستان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو کیا یہ وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستانی ہوں اور پاکستان میں پیدا ہوں۔ ماشاءاللہ، افتخار ہے۔ ہماری جیسی پوزیشن والوں کو فوراً کینیڈا، یورپ، یو ایس اے، آسٹریلیا سے دعوتیں آتی ہیں، سب آتی ہیں، اور ہمارے لیے بھی بڑی کوشش کی گئی، لیکن میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں اس ملک کا بیٹا ہوں، اس ملک سے علم دین حاصل کرنے گیا ہوں، اور اسی ملک میں آ کے میں اپنی زندگی گزاروں گا، چاہے کوئی اس بارے میں کچھ بھی کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آج میں اپنے اس فیصلے پر 35 سال کے بعد خوش ہوں، راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس قوم و ملت کا میں فرزند ہوں، اس لیے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کہتے ہوئے کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قبیلے سے ہوں۔ ایسا ہی ہے، اور ٹھیک ہے کہ وہ ایک اپنی جگہ پر چیز ہے، لیکن میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں، اور اس لیے پاکستان کے معاملے میں تھوڑا زیادہ حساس ہوں۔ بعض مرتبہ ٹی وی چینلز پہ پاکستان کے بارے میں اگر کوئی 19-20 بات بھی رہی ہے تو ہم نے اس بات کو بالکل سخت برہمی کا اظہار کیا، واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، صحیح، سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد پاکستان، پھر دیکھیں گے کیا بات ہے۔ یہ کیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اسلام اور پاکستان؟ نہیں، میں اس کو الگ نہیں سمجھتا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں اسلام بھی پہلے، سب سے پہلے اسلام اور پاکستان، کیونکہ میرے اسلام کے بیک بون جو ہے وہ پاکستان ہے۔ صحیح، میرا لفظ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے اسلام کی بیک بون پاکستان ہے، وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 میں اعلان کیا تھا کہ یہ وہ ملک ہوگا کہ جس میں جو جس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ آزاد ہے، اس پہ پابندی نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے، ملک کے قانون کی پابندی ہر ایک پر ہے، صحیح ہے، لیکن جب مذہبی رسومات کی بات آئے، جب دینی معاملات کی بات آئے، ہر ایک کو آزادی ہے۔ تو پھر آج کیوں اتنا اشکال ہے مندر کے قیام کے اوپر، دیگر چیزوں پہ ہم تو آزاد نہیں نظر آ رہے؟ اقلیتوں کے طریقہ کار پہ اعتراض کرنا چاہیے، نہ ہمیں مسلمانوں کے طریقہ کار پر اعتراض کرنا چاہیے، ہر ایک اپنی حدود میں۔ ہاں، اگر کوئی چیز قانون پاکستان یا کانسٹیٹیوشن کے خلاف جائے اس کے مقابلے میں ہمیں رہنا چاہیے۔ آزادی بالکل آزادی ہے اس وقت تک کہ جب ہیومینٹی اس کو آزادی کہے۔ صحیح، خوبصورت خوبصورت۔ جبران صاحب ذرا وضاحت کیجیے گا، یہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے وہ تو ہم نے سن لیا، مزید بتائیے گا، وہ ایک اسلامک پاکستان ہی نظر آتا ہے؟ اکثر سنا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آپ کیوں پاکستان کو سیکولرزم کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ سوال تو نہیں، یہ تو الزام ہے۔ اچھا، شروع سوال سے کرتے تو بہتر ہوتا، الزام تراشوں پہ ہم بعد میں آ جاتے تھے۔ دیکھیں، میں اپنا ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دوں کچھ چیزوں کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہم اکثر مدینہ ثانی کہہ دیتے ہیں، مگر خدا را اس کو پروفیسی نہ کہیں، کیونکہ یہ کسی آیت یا حدیث کے نتیجے میں نہیں قیام میں آیا۔ دوسری بات، اس کی حدیں جو ہیں وہ ہم نے نہیں کھینچیں، وہ ریڈ کلف کھینچ کے چلے گئے تھے۔ جب 14 اگست کو جھنڈا چڑھ رہا تھا پاکستان کا، تو پاکستان بنانے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ کون سا حصہ پاکستان کے پاس آیا ہے اور کون سا نہیں آیا۔ تیسری بات، جو حصہ ہم چاہتے تھے وہ سارا ہمیں ملا نہیں، تو وہاں کی پاپولیشن کو ہمیں اس حصے میں ایڈجسٹ کرنا پڑا جہاں کے وہ تھے ہی نہیں۔ صحیح، آپ کے پاس مائگریشن ہوئی، حیدرآباد دکن سے ہوئی، بہار سے ہوئی، یو پی سے ہوئی، آندھرا پردیش سے ہوئی، اس کو ہم اردو اسپیکنگ یا سیاسی مہاجر کہتے ہیں آج کے دور کے اندر، وہ بھی آئے، لوگ آئے، یا ثقافتی مہاجر، سیاسی مہاجر ہی آپ کہیں گے ان کو۔ چوتھی بات یہ کہ اگر آپ یہ بیرومیٹر نکال دیں گے نا کہ ایک قومی ریاست بنانا اور نقشہ چینج کرنا اور اس لیے خاصہ دینا، اور اسٹینلی ولپٹ کا اگر آپ میڈیم لائیں گے تو شیخ مجیب الرحمان کو بھی آپ کو پھر یہ اس میں فٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں کہ ایک نیشن اسٹیٹ بنا دی اور نقشہ ملک کا دوبارہ چینج کیا گیا اور ایک قوم کو کھڑا کر دیا، اور وہ آج کل ہم سے معیشت میں بھی آگے، ترقی میں بھی آگے، تو ذرا ہم دوبارہ بیسکس پہ آ جائے کہ اس وقت کے جو حالات تھے، جو ایک ڈسپیرٹی تھی، جو ٹو نیشن تھیوری ہے، وہ اس چیز پہ مبنی ہے کہ آپ کی انڈیا کی تمام بیوروکریسی میجورٹی غیر مسلمانوں کے پاس تھی،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انگریز آیا اور اپنی تعلیمی نظام لے کے آیا تو اس کو غیر مسلمانوں نے زیادہ قبول بھی کیا اور گلی بھی لگائی، چونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس دور میں ترقی کا ریزن یہ ہے. تبھی سر سید احمد خان نے بہت اپنا شرح زندگی کا جو ہے وہ سر پیٹتے ہوئے گزارا مسلمانوں کے اوپر کہ آپ محنت کریں تاکہ یہ اکنامک ڈسپیرٹی نہ آئے. خیر، آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کا بہت آسان سا جواب ہے آئین پاکستان. صحیح. وہ آئین جو واحد ڈاکیومنٹ ہے اس ملک کا جس میں کہا ہے کہ سپریم سوورینٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، صحیح ہے، اور سپریم سورس آف لا جو ہے وہ قرآن و سننا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کا کچھ حصہ یہاں زمینی معاملات طے کرنے کے لیے ہم پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں کہ وہ اس اوتھ کو، یعنی کہ جب پارلیمنٹ میں کوئی پلیج لیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے یہ توقع کر رہا ہے کہ میں زمین پہ ایک طریقے سے خدا کی شریعت کا ریپرزینٹیٹو بن گیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. ٹھیک. اچھا، اب اسی کے اندر آپ نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی بنائی. بالکل صحیح ہے. اور جب آپ نے بنائی آئین کے ساتھ تو آپ نے اس وقت کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو 73 میں 7 سال دیے کہ جو کچھ ہمارے نظام میں خرابیاں انگریز کر کے چلے گئے ہیں، صحیح ہے، دیوانے ہمارا نظام دیوانی ہو، نظام فوجداری ہو، تمام باقی لاز ہو، اس کو ٹھیک کریں. صحیح. سوال یہ بنتا ہے کیا آئین پاکستان کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اور جو پرنسپل آف پالیسیز کا چیپٹر ہے اس کے تحت ہم پاکستان کو سانچے میں ڈھال چکے ہیں؟ چونکہ اسی میں آپ کے دینی چیزوں کا بھی ذکر ہے، ریلیجس ٹیچنگز کا بھی ذکر ہے، ربا ختم کرنے کا بھی ذکر ہے، اسلامک معیشت بنانے کا بھی ذکر ہے. جبران، اس کا سرنامہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ اس سے متفق ہیں اور آپ کسی سیکولرزم کی ترویج نہیں کر رہے؟ دیکھیے، نام رکھنے سے جو ہے نا کوئی مومن یا کافر نہیں ہوتا. تو آپ کہہ رہے ہیں اسی آئین کو فالو کرنا ہے؟ نام رکھنے سے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے؟ بالکل ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ کے پھر آپ اسی طریقے سے میرے خیال میں بغیر کسی بوجھ کے اس کو ہمارے وزیر اعظم جو ہے بار بار مدینہ کی ریاست سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. المعروف ریاست مدینہ رہی. مجھے بتائیں، جس محمد عربی کا آپ ذکر کرتے ہیں، احمد مجتبیٰ، حضرت مصطفیٰ، فخر کونین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاشرے کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان تصور کر سکتے ہیں؟ شریعت کے ارتقاء کی طرف جا رہے ہیں، کوشش ہے. مزید میں سوال پوچھنا چاہوں گا، ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں. جبران سے بھی سخت بات ہوں گی، علامہ صاحب کی طرف آئیں گے، مگر الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بہت ہی خوشگوار ماحول ہے اور خوش فکری اور خوش خیالی کا ماحول بھی ہے. میں اس سوالات کی بھرمار کرنے والا ہوں اور یقیناً میں تو کوشش کروں گا کہ جتنے مضبوط اور برجستہ سوال ہوں پوچھوں. جواب بھی مجھے امید ہے کہ ایسے ہی آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، سوال ایک بڑا خاص یہ بھی بنتا ہے، جبران نے کہا کہ وہ تو سیکولرزم کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ تو اسلامی ریاست میں ہی ہر کسی کو انصاف پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. تو پھر اتنی تنگ نظری کیوں ہے؟ کیوں ہم اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے؟ کیوں جب بات آتی ہے عدل و انصاف کی تو پھر ہم صرف مسلمان بن جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، اختیار ہمارے ہاتھ میں؟ کہ میرا خیال ہے کنفیوژن ہے بہت زیادہ. کبھی قائد اعظم کو سیکولر کہہ دیا جاتا ہے، کوئی کافر اعظم کہہ دیتا ہے، اور کوئی بتاتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں کو صرف اسلام کا جھانسا دے کر محض ووٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ اس میں جو بہت زیادہ قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ نظریہ کی بات کرتے ہیں اور عمل کی بات کرتے ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نظریاتی طور پر جس کو دل کی صداقت کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص نظریے کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. صحیح. عملی طور پر کوئی بد عمل ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ میرے اندر بہت سے اعمال ایسے ہوں جو اسلام کے برخلاف ہیں. صحیح. لیکن اگر نظریاتی طور پر ہی نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص اسلام کا انکار کر بیٹھے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہی پرابلم ہے کہ اس وقت پاکستان کے نوجوان اور ہمارا پورا ملک یہ دو انتہاؤں کے درمیان پھنس کر رہ گیا. ایک طرف وہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں جو پاکستان کو دارالحرب کہہ دیتے ہیں، دوسری طرف وہ سیکولر ایکسٹریمسٹ ہیں جو پاکستان کو خالصتاً ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں سے روح محمدی کو نکالنے کی. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے جان دینے والا فوجی شہید کیوں ہوتا ہے، اس کے لیے لڑنے والا غازی کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کنفیوژن کو ایک مرتبہ ہم دور کر لیں، کبھی کیپٹلزم، کبھی سوشلزم، کبھی سول سوسائٹی، کبھی یونائٹڈ نیشنز اور تمام تر ازم سے اگر اپنا دامن ہم چھڑا لیں اور خالصتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ تلاش کریں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہی بات قائد اعظم نے ارشاد فرمائی تھی. ہمارے ہاں جو کنفیوژن ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر شخص تھے اور سیکولر پاکستان چاہتے تھے. ہمارے ہاں ماروی سرمد ہوں، آسما جہانگیر ہوں اور اس سے متعلقہ جتنے بھی افراد جو سیکولر آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں وہ طویل عرصے تک پاکستانی میڈیا میں یہی پروپیگنڈا کرتے رہے کہ ہم پاکستان کو ایک سیکولر ملک بنا کر رہیں گے. لیکن پیغام پاکستان کے نام سے جو حال ہی میں ابھی دوبارہ ایک نیا ڈاکومنٹ
میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین پاکستان کا عکاس ہے, اچھی ایک کاوش ہے. ریوائول ہے جو ہمارے ہاں دوبارہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ریوائیو کیا گیا صحیح ہے. ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ اس کا ایک ریلیجیس ورژن ہے. صحیح. اسی طرح کا ایک ایسا ورژن بھی ضروری ہے کہ جس میں پاکستان کی سول سوسائٹی, صحیح. ہمارے سیاستدان صحیح. اور وہ تمام میڈیا اینکر پرسنز جو بظاہر پاکستان میں اسلام کے نام کی بھی بات کرتے ہیں لیکن بہت واضح طور پر اپنے ٹاک شوز کے اندر وہ پاکستان میں اسلام کی مخالفت بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں. I condemn it. جی یقینی طور پر And تو we میں all سمجھتا condemn ہوں it. کہ ان کے ساتھ بھی پیغام پاکستان کا ایک ڈاکومنٹ سائن ہونا چاہیے, بہت ضروری حال ہے. ہی میں ابھی ایک رپورٹ آپ دیکھیے کہ شائع ہوئی ہے, واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نصاب سے اس بات کو نکال دیا جائے, یہ امریکنز کی رپورٹ, نکال دیا جائے کہ اسلام واحد صحیح ایمان ہے. تو گویا کہ آپ کے بچوں کو پیدائشی طور پر تعلیمی نظام کے اندر اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے, نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو پائے گا جب تک آپ جیسے لوگ موجود ہیں. علامہ صاحب بہت ہی خاص سوال ہے اور یہ سوال میں ہمت کر کے, جسارت کر کے اور آپ ہی سے پوچھ سکتا ہوں, حب الوطنی ہو یا وطن کا دفاع ہو, احادیث کی روشنی میں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کس حد تک معتبر ہے؟ کیونکہ بہت سے افراد ایسے کہتے ہیں کہ اسلام میں تو وطن پرستی ہے ہی نہیں. میں اس سے پہلے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ہم نہ ان کو سیکولر سمجھتے ہیں نہ ہم ان کو بے دین سمجھتے ہیں, صحیح. بلکہ ہم نے ان کو بہت جگہ پر ایسے ایسے محاذ پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بعض مرتبہ عمل اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن لبرل سمجھتے ہیں نہیں, وہ ایک مسلمان سمجھتا انہیں کو بتانے دیں کہ وہ کیا ہے. لبرل ہے آپ. میں وہ جو سوال میں آیا نا کہ جناب وہ سول سوسائٹی نہیں, وہ اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری ادا کرتے ہیں, وہ اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں, اس لیے اس کو ہم پاکستان کو مورد بحث کرا لیں. دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نقل کی ہے, حب الوطن من الایمان. اللہ اکبر. آئی ریپیٹ, حب الوطن من الایمان. وطن کی محبت ایمان سے. وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر آپ اپنے وطن سے محبت نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کمزوری ہے. صحیح. اگر آج میری ضرورت پڑی اور اس زرزمین کو خون میرا دینا پڑا تو میں فخر سے دوں گا اور اپنے آپ کو شہید بھی کہلواؤں گا. صحیح. اس میں کوئی دو بات نہیں ہے. لیکن جس بات کو مجھے سمجھانا ہے اور شاید انڈر لائنگ جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہی ہے صحیح. کہ ہم پاکستان مسلمان ہیں نہیں ہیں. کہ دیکھیں نظریہ بالکل مضبوط ہے, صحیح ہے. چاہے وہ کانسٹیٹیوشن 1973 میں بنا, چلے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. نظریے میں کہیں پرابلم نہیں ہے, ساری پرابلم اس کی اپلیکیشن میں. اور ایک بدتمیزی کا جملہ کہنا چاہتا ہوں, اور ساری پرابلم قائد اعظم میں. قائد اعظم میں ہے؟ جی ہاں. یعنی لوگوں کو قائد اعظم میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں پھر اس والے قائد اعظم میں. اللہ 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 اللہ. مذاق بنا دیا نا ہم نے. اب آپ نے دیکھا میں نے کتنا برا لگا, سخت برا. شاید آپ کو سینسر کرنا پڑے. مثلا نہیں, آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ساتھ میں. وہی میں نے نکال کے دکھایا نا. میں نے کہا بھائی قائد اعظم میں کہیں بجلی کے لے گئے, اب بھائی بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا لیکن یہ قائد اعظم سے حل کروا لو. اللہ ہمارا اکبر. مسئلہ عمل میں ہے. اللہ اکبر. نہ اسلام میں پرابلم ہے, نہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں پرابلم ہے, نہ کچھ ہے. نمبر 1, جب پاکستان بنا تو علماء نے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو سیکولر طاقتیں آگے نکل آئیں. ٹھیک ہے. پھر برٹشرز نے اپنا اثر دکھایا, اسرائیل نے اپنا اثر دکھایا, اس لیے کہ ہمارے بنتے ہی وہ بھی فارم میں آ گئے. صحیح ہے. اور ہماری سچویشنز کو وہ خراب کرتے رہے. صحیح. ہمارا قائد اعظم کیسے انتقال کر گئے اور کیسے ان کو ایمبولینس تک نہیں پہنچائی گئی. صحیح. نظریے میں تو پرابلم نہیں تھی. صحیح. ہمارے لیاقت علی خان کو کیسے شہید کر دیا گیا, ہماری فاطمہ جناح کو کیا کیا گیا. سمجھ رہے نا میری باتوں. صحیح. پرابلم اصولوں میں کہیں بھی نہیں. ہم تینوں اور ہم آپ میں کسی میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارا اختلاف اپلیکیشن میں. کہ کہیں قائد اعظم کو بدنام کرتے ہیں کہ قائد اعظم چلاؤ تو ہوگا, کہیں اپنے مسلک والے کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ وہ چلاؤ, کہیں اپنے فائدے والے. اس کو اگر ہم صحیح کر لیں بچوں کی, دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بے شک. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت جہاں ان بیان کرو. یہ سبزہ قدرت ہے, یہ پودے, یہ آسمان یہ قدرت ہے, تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں. صحیح. مگر اس قائد اعظم کا کیا ہوگا جس کو ہم نے زیر لحد دفنا دیا اور اس کے نظریے کو بھی بھلا دیا؟ دیکھیں پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. صحیح. اس میں کوئی دو بات نہیں. لیکن جب مفادات کی جنگ ہو جائے, جب پوسٹ کی جنگ ہو جائے, جب 21 گریڈ اور 22 گریڈ کی جنگ ہو جائے, جب لسانوں کی جنگ ہو جائے, جب قومیت کی جنگ ہو جائے,
جب سندھ پنجاب بلوچستان اور KPK اور وغیرہ وغیرہ آپس، تو پھر قائد اعظم کہیں سامنے نہیں رہتے. جبران صاحب واضح طور سے بتا دیں کہ یہ اسلامک پاکستان آپ کو قابل قبول ہے یا قائد اعظم ہی کے بقول جو اسلامک پریکٹیکل پاکستان ہے، اسلامک ڈیموکریٹک پاکستان ہے، وہ قابل قبول ہے؟ سر میں کوئی عامر تو نہیں ہوں، نہ کوئی جرنیل ہوں کہ میں قبول کروں گا یا انکار کروں گا. میں ایک عام شہری ہوں. صحیح. مجھے ایک پاکستان ملا، ایک معاشرہ، اس میں پیدا ہوا ہوں. مجھے اس ملک نے پہچان دی ہے، زبان دی ہے، عزت دی ہے، رشتے دیے ہیں، ہم اس کو نبھا رہے ہیں. 2-3 باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل صحیح کہا علامہ صاحب نے، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. صحیح. مگر اس حدیث میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ وطن کے معنی پاکستان ہے. امریکہ میں رہنے والے کے لیے امریکہ سے محبت اس کے ایمان کا حصہ ہے. تسلیم کریں اس بات کو. انڈیا میں رہنے والے مسلمان کے لیے انڈیا سے محبت اس کے ایمان کا حصہ ہے. تسلیم کریں اس علامہ بات. صاحب ایسا ہی ہے؟ نہیں سر، وطن سے محبت نہیں سر. اور تو اسلامی ریاست بھی نہیں ہے. نہیں، میں بات مکمل کرنا. جی آپ اگر کسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک سے محبت نہیں کر رہے، اس کے قانون نہیں فالو کر رہے، اس کے ٹیکس نہیں دے رہے، تو آپ خیانت کر رہے ہیں. آپ منافقت کے زمرے میں آئیں گے. پھر اگر میں امریکہ میں رہوں اور وہاں کے سارے لا اینڈ آرڈر کی لگژری انجوائے کروں مگر اس ملک کے مفاد کے خلاف کام کرتے رہوں، تو مجھے تو منافقوں کی صف میں گنا جائے گا نا. چونکہ مومن کی تو پہچان یہ کہ وہ سامنے آ کے بات کرتا ہے جو بات کرتا ہے. یعنی جبری محبت بھی کرنی پڑے تو کریں. سر جبری محبت کیا؟ آپ زبردستی کون جاتا ہے امریکہ؟ سارے خوشی سے جا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ سر، ان سے پوچھا جائے کہ امریکہ یا پاکستان. میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر. آپ چلا سکے نہ چلا سکے، ایک اور بات. جی یہ بات غلط ہے کہ پاکستان کے لیے مرنے والا شہید ہے اور جنگ لڑ کے واپس آنے والا غازی ہے. یہ بات غلط ہے. حق پہ مرنے والا شہید ہے، حق کے لیے لڑکے واپس آنے والا غازی ہے. بات مکمل کرنے دیں. آپ ان کو غازی کہتے ہیں جو 71 کے اندر کر کے آئے تھے بنگلہ دیش میں. آپ ڈینائی اسٹینلی وولپٹ آپ کو صحیح لگتا ہے ایک گورا، باقی گورے نے جو بولا وہاں پہ 30 لاکھ ریپ ہوئے ہیں وہ گورے صحیح نہیں ہیں. میں نے تو اس کے بیان کی تائید کی. بات پوری ہوگی نا سر. جو گورے ہماری تعریف کرے وہ غیر وطن صحیح ہیں، جو غیر وطن ہماری برائی کرے وہ ویسے ہی ہمارے دشمن ہیں. تو پلیز حق پہ لڑائیاں جو ہوئی ہیں. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا. آپ کے موقف یہ ہے کہ ہندوستان کا سپاہی جو لڑ رہا ہے وہ شہید تصور کیا جائے گا. علامہ صاحب بات مکمل کر لوں سر. یہ واضح پوائنٹ ہے کہ ہندوستانی فوجی جو پاکستان کی مخالفت میں جان لے رہا ہے وہ شہید ہوگا. بات مکمل کرنے دیں نا. یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان کی فوج کے اندر مسیح بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور جن کو آپ نے آئین کے اندر کافر ڈکلیئر کیا ہے وہ بھی ہیں. صحیح. اور شہید بھی ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے، چونکہ ان کو فل آنر سے ان کے اپنے قبرستان یا شمشاد گھاٹ میں ان کے آخری رسومات بھی ہوئی. صحیح ہے. چوتھی بات سر، اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں. ہم جب اسلام اور پاکستان بار بار بات میں لے کے آتے ہیں، آپ سے ضرور سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا خدا کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے. قبر میں کہیں سوال نہیں تمہارا پاسپورٹ کون سے رنگ کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اعمال کے اوپر آپ کی زندگی ہے پوری بنیادی طور پہ. جب میں بار بار کہتا ہوں نا، ابھی آپ نے کہا کہ جی پیغام پاکستان آ گیا، جی یعنی کہ پاکستان کے وہ ادارے جو آئین کی محبت اور احترام نہ سکھا سکے، خود آئین کو پامال کرتے رہتے ہیں اور رونتے رہتے ہیں، وہ آئین کی کیا کہتے ہیں اس کے لیے بڑھانے کے لیے پیغام پاکستان کو ایکسٹینشن لے کے آئے ہیں. پاکستان کے انہی اداروں میں تنظیم بھی ہے، اتحاد بھی ہے، یقین محکم بھی ہے، جو اسی قائد کا نظریہ ہے. بات سنیے، پاکستان کے قائد کا نظریہ ہے کہ بلوچستان میں لوگ غائب ہوں اور 14 اگست جو ہے لوگ پریس کلب پہ گزارے ہیں. مجھے پتا ہے جناح کے حیات ہوتے ہوئے ہوتا یہ پاکستان. جناح صاحب پہ ایک تحریک نے حملہ کیا. جناح کے حیات ہوتے ہوئے یہ جو لسانی بنیادوں پہ آپ ایک بارش پہ بانٹ دیتے ہیں صوبے کو، ایک بارش ہوتی ہے اور آپ بانٹ دیتے ہیں. صحیح. موضوع کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اب میں آپ کی بات کا جواب دوں. ہندوستان میں شہید ہونے والا شہید کہلائے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ علامہ صاحب کے ہاں یہ حدیث یقیناً ہوگی کہ حب الوطنی من الایمان. صحیح. اور اگر اس بات کو ہم بطور حدیث قبول بھی کر لیں تو حب الوطن الوطن کہا گیا ہے. ہر کسی وطن کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جس وطن کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ حدیث ہے تو اس سے مراد مدینہ منورہ ہے کہ جس کی طرف ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تمام اہل ایمان مدینہ طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں. اور حدیث مومن کے لیے یقیناً. تو لہٰذا حب الوطنی من الایمان، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مرنے والا ہر پاکستانی مسلمان فوجی یقیناً شہید ہے، اور اس پاکستان کے لیے جو فوجی جان دے گا وہ غازی ہے. وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو آنر کریں گے، ہم رسپیکٹ کریں گے، ہم ان کی لیکن شہید نہیں کہیں گے. دیکھیے شہید ایک اسلامی اصطلاح ہے. اب ریاست کی بات شہید ایک اسلامی اصطلاح ہے. جی مسلمان، مومن، شہید یہ تمام اسلامی اصطلاحات ہیں. اگر کوئی اسلامی اصطلاح ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو کسی غیر مسلم کو کبھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. صحیح. جہاں تک جبران بھائی نے قادیانیوں کی بات کی ہے،
تو ظاہری بات ہے کہ قادیانی تو ہمارے آئین پاکستان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کی تکفیر سب سے پہلے انہوں نے کی ہے، اس کے بعد ہی تو ہم نے ان کو بتایا کہ جناب آپ بھی ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحیح۔ تو یہ بات ہمیں یعنی کنفیوژن ہمیں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں ریمن ڈیوس جیسے لوگ اور بلوچستان میں انڈیا کے ایجنٹس پکڑے جائیں گے جو پاکستان میں بم دھماکے کریں گے، ہمارے علماء کو شہید کریں گے، اور یہاں پر پاکستان میں ڈس آرڈر اور کیاس کی صورتحال پیدا کریں گے، دہشت گردی پھیلائیں گے۔ بلوچستان میں واضح طور پر شواہد موجود ہیں کہ انڈین ایجنٹس وہاں پر یہ تمام کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ پاکستان میں افغانستان کے اندر آنے والی امریکہ کے ساتھ جو دنیا کی 38 ممالک کی ایجنسیز جب یہاں پر بھی آئیں گی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستانی فوج اور ISI کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ پاکستان ڈی ایس الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بہت خوب۔ ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، آپ کی طرف لوٹ کر آؤں گا، ضروری ہے وقفہ ضرور لیجیے گا اور آئیے گا ضرور، کیونکہ بات بہت دلچسپ ہو رہی ہے، آپ کا انتظار ہے۔ ہاں جی، ایک نقطہ سوال کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ علامہ صاحب، دو طرفہ گفتگو بھی ہو گئی، بحث بھی ہو گئی۔ جبران کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان یا کوئی ہمارا دشمن ممالک ہو، اس کا فوجی اگر ہم سے لڑتے لڑتے مر جائے تو وہ شہید ہوگا نظریاتی طور سے، مگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف اسلام کو غلط مفہوم نکالا میری آپ نے کہا حب الوطنی؟ نہیں، پھر مجھے ایک حدیث وداؤٹ دا بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی لٹریٹ معنی میں، صحیح، اس کا میں نے معنی نکالا۔ میں نے کہا اگر آپ اس پہ قائم رہیں گے تو اس تھیوری پہ آپ کو کرنا پڑے گا، ہر ایک کسی پیغام کے پیچھے جو تھیوری ہوتی ہے نا اس کی میتھڈالوجی چینج نہیں کرتے۔ صحیح، تو میں نے کہا اس طرح سے چیزوں کو ایکسپلین کریں کہ پھر آپ اس میں نہ کہہ دو۔ یعنی اب آپ اس بات پہ قائم ہے کہ صرف پاکستان کا فوجی ہی شہید ہوتا ہے؟ پہلے ایک رائے قائم کر کے بیٹھے میرے بارے میں، یہ نہ کرو۔ نہیں، میں تو آپ کو اس استقبال کے ساتھ، مسلمان فوجی دنیا کی کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے جان دے گا تو وہ شہید کہلائے، مسلمان فوجی، بس یہ بات طے ہو گئی۔ دیکھیں، میں نے تو جبران صاحب اگر ابھی جو آپ نے بات کی کہ ہمارے ڈائریکشن نہ بدلیں، بہتر یہی ہے۔ بہرحال گفتگو چل رہی ہے، میں نے تو مجھے بتائیں نا اس کیا ٹیگ لائن میں آپ کو ریپرزینٹ کیا جس کو آپ نمائندگی کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا اکبر بگٹی کی شہادت پاکستان کی انٹیگریشن کے لیے اچھی تھی؟ اور کیا کلبھوشن نے آ کے اسے مارا تھا؟ کیا ہمارے سٹنگ چیف جسٹس چودھری افتخار کو، ایک انسٹیٹیوشن کو، آپ نے اس کو کیا بنایا ہوا چیف جسٹس؟ وہ پہلے کس کا عہدہ تھا؟ سب سے پہلے کس کو بنایا گیا دوسری خلافت راشدہ کے اندر چیف جسٹس؟ مطلب کہ صحابہ کا عہدہ، اماموں کا عہدہ آپ نے بال سے پڑھ کے نیچے نکالا، اسی قرآن و سنت کو امپلیمنٹ کرنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا۔ آپ جب تک دیکھیں، آپ اگر دشمنوں کا رونا روتے رہیں گے، صرف اگر آپ ریاست مدینہ پہ بھی چلے جاتے ہیں تو صرف کفار کے خلاف تو جنگ نہیں ہوئی، منافقوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، ایسے ہی ہے، خارجیوں کی بھی ہوئی ہے، اور زیادہ سزا کی بات کی گئی۔ تو خدارا ہم اپنے حالات اور واقعات دیکھیں، ہم دین صرف اس میں نہ ڈھونڈیں کہ جینز پہنی جائے گی کہ شلوار پہنی جائے گی۔ اچھا، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا بولنے کی آزادی ہے، مجھے اسلام کی پڑھائی بتائی جاتی ہے کہ خلیفہ وقت کہتا ہے کہ مجھ سے میرے دامن کے بارے میں کپڑا نیا ہے کہ پرانا کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بتایا جاتا ہے نا۔ تو آج اگر میں اسٹیٹ سے، اتھارٹی سے سوال کرتا ہوں اس کی پالیسی کے بارے میں، تو مجھے آپ کہہ دیتے ہیں آپ نیشنل انٹیگریٹی کے خلاف ہیں، لیکن آپ ٹریڈر ہیں، مطلب کہ الزام لگ جاتے ہیں نا۔ آپ سوال اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ حق تو مجھے گاڈ گیون دیا گیا ہے، اور آپ کے پاس ہے یہ اتھارٹی کے اوپر سوال اٹھانا ہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ بات تو تب خراب ہوتی ہے جبران صاحب جب آپ علماء کرام پہ آواز اٹھاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسلام دشمنی کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں رات دن جتنے ٹاک شوز پاکستانی فوج کے بارے میں، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں، ہماری عدلیہ سے لے کر تمام تر اداروں پر روز بروز جو 8 سے لے کر 12 بجے تک شوز ہوتے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ آزاد میڈیا پاکستان کا میڈیا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خاص نظریے کو فلڈ کے طور پر پھیلایا جاتا ہے ڈس انفارمیشن کے ساتھ اور پوری قوم کی آئیڈیالوجیکل سبورژن کی جاتی ہے، تو پھر سائے آپس کے تحت اس کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ثابت نہیں ہو چکا کہ میڈیا کے اندر غیر ملکی فنڈنگ رہی ہے؟ کیا ہمارے یہاں یہ ثابت نہیں ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا الف بیتے سے کرنے کی کوشش کی گئی؟ تو ہمارے یہاں تو یہ باتیں ساری طے ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ اقلیتوں میں سے ہی کسی کو میرٹ کی بنیاد پہ کوئی منصب پہ فائز کیا جائے تو آپ لوگ پریشر ڈال کے ہٹا دیتے ہیں؟ دیکھیے، اقلیتوں میں سے اگر کوئی شخص کسی بھی منصب کا اہل ہے تو اس کو ضرور رکھا جائے۔ پاکستان کی چیف جسٹس رہے ہیں، ہمارے یہاں مختلف اداروں کے اندر بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں، لیکن جو حساس مقامات ہیں وشاورہم فی الامر، تو وہاں صرف مسلمانوں سے مشاورت کرنی چاہیے، جہاں خاص طور پر پاکستان کے وجود کا مسئلہ۔ صحیح، بہت خوب، بہت خوب، یہ بھی اچھی بات ہوگی۔ جبران صاحب، علامہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گا میں، اور یہ ایک نظریہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ پروگرام کی ایک رائے ضرور نکلے، ہم ایک یونائٹڈلی ایک قرارداد ضرور پاس کریں، یہ پروگرام کم سے کم الف لام میم بے مقصد نہ جائے۔ آج کے نوجوان کو، آج کے ایک عام شہری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے
قائد اعظم کے پاکستان کی طرف جانے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا بنیادی طور سے، اور کس طرح وہ ریاست کا تحفظ کرے؟ دیکھیں گفتگو بہت ہو گئی، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہم اپنے ملک کے جوانوں کو جب تک ایمان کے لحاظ سے مضبوط نہیں کریں گے، جب تک اعتقاد کے لحاظ سے واضح نہیں کریں گے اور دنیا کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا نہیں سکھائیں گے، یہ پاکستان بہتر نہیں ہونے والا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے اسکولز، کالج، یونیورسٹیز ایک پیج پر آئیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم، واٹ از دس؟ اس کو کہاں سے لایا گیا؟ یہ سب انسانی تعلیم ہے۔ صحیح۔ حضور اکرم بھی انسانیت کی تعلیم لے کر آئیں اور اسی کے ذریعے آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہمارا جوان جو میڈیا دیکھ کر انہوں نے جو فرمایا کہ 8 بجے سے 12 بجے تک میڈیا میں جو ہوتا ہے، تو میں کہنے والا تھا جو بھونڈے طریقے سے آزادی ملی ہوئی ہے، بونڈے طریقے سے میڈیا کو آزادی ملی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا مینیج کریں سر۔ صحیح، یعنی زیادہ ملی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں؟ حد سے زیادہ آزادی ہے۔ آپ تو جبران کہہ رہے ہیں نہیں ملی ہوئی، یہاں تو کہہ رہے ہیں زیادہ ملی ہوئی۔ آپ کو میرا پچھلا پروگرام نہیں یاد ہے؟ جی جی، ہم نے عرض کر دی، خود کھل کے کہہ دیا، مجھے تو کوئی فون نہیں آیا ابھی تک، اللہ آئے گا تو دیکھا جائے۔ جبران کو ساری کالیں آتی ہیں، دھمکی والی بھی اور ادارے والی بھی۔ میڈیا بہت آزاد ہے، چونکہ صرف پاکستان میں تھے کہ دیکھیں نا، صرف 12 گھنٹے میں مطیع اللہ جان واپس آ گئے، کتنا آزاد ہے۔ سندھی زبان بولنے والے، بلوچ زبان اخبار کے بولنے والوں، صحافیوں کی خبر بھی نہیں چلتی جب وہ مر جاتے ہیں، کتنا آزاد ہے۔ اس ملک میں 21ویں صدی کے اندر اگر کہیں نیشنل ایمرجنسی لگ کے تمام نیوز میڈیا بند کیا گیا، وہ پاکستان ہے۔ سر کتنا آزاد ہے علامہ صاحب، یہ آزادی کے فساد ہے۔ سر نہیں، مجھے بات سنیں نا، ریشو چیک کریں، ریشو 6 نمبر کا چینل 65 نمبر پہ چلا جاتا ہے کیبل آپریٹر پہ ڈال کے، کتنا آزاد ہے۔ کنٹونمنٹ کے علاقوں کے اندر مخصوص اخبار نہیں آئے گا، میں بھی رہتا ہوں نا، مجھے تو سرکولر ملا ہوا ہے، کتنا آزاد ہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر کلاس کا پرنسپل، اور خاص طور پہ اس ملک میں جو خود کہتے ہیں کہ ہم ہی پرنسپل ہیں اسکول کے، وہی اگر اسکول کا بنایا ہوا کوڈ اینڈ ریگولیشن فالو نہیں کریں گے، صحیح، تو پھر کوئی نہیں کرے گا۔ صحیح۔ دیکھیے آپ کیسے ریاستی مدینہ قائم کر سکتے ہیں رسول کے اگزامپل کے بغیر؟ صحیح، شروع وہیں سے ہوتی ہے نا، جس بندے نے کہا کہ میں ہوں اس ریاست کا پرنسپل، میرے میں عیب نکال لو تو ریاست میں عیب نکل جائے گا، اور اگر مجھ میں عیب نہیں ہے تو ریاست اسپائر کرے کہ اس ماڈل کیریکٹر کی طرف جائے۔ یہاں مجھے بتائیں جو ملک چلا رہے ہیں، ہر تمام ارباب اختیار، صرف الیکٹڈ نہیں، نان الیکٹڈ بھی جو چلا رہے ہیں، میں کس کے کردار کو دیکھ کے بولوں کہ واللہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ بتا دے تینوں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہاتھ رکھ کے، کردار تو ہمارے پاس موجود ہے، یعنی بشمول میرے، آپ کے، ہم تمام لوگ، ہم اپنی عملی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کی حیثیت سے آپ کے قرآن مجید اور آپ کی سنت ہمارے سامنے قیامت تک ہمارے یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا۔ تو لہٰذا ہم، جس طرح قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی قانون ہے تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اسوہ حسنہ آج بھی اور قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی کہ جبران نے آج بہت برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے جو اصل رول ماڈل ہے نظریاتی طور پر، وہ ریاست مدینہ منورہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ لیکن یہاں پر میں اس بات کا اضافہ کروں کہ بالخصوص مخصوص اداروں کے نام لے کر جس طرح سے، یعنی جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس بات سے مکمل طور پر ایگری نہیں کرتے، کلیتاً یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ جب آپ غیر ملکی فنڈنگ لے کر پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستانی میڈیا کے اندر بیٹھ کر پاکستانی ریاست کے خلاف، پاکستان کے یعنی تعلیمی نصاب کے خلاف باقاعدہ کیمپینز لانچ کریں گے، DGISI کے خلاف 8 گھنٹے تک قتل کی آپ باقاعدہ الزام تراشی کر کے ٹرانسمیشن چلائیں گے، تو نتائج تو پھر آپ کو ہی بھگتنا پڑیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، ہمیں پاکستان کیوں بنا رہے ہیں؟ چونکہ غیر ملکی فنڈنگ لے کے آپ نے ہمارے نوجوانوں کو جنگجو بنایا تھا، آپ نے مسجدوں اور جنگجو بننا، جہاد، اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر جہاد کرتا ہے تو یہ جنگجو نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر پاکستان کے اوپر نہیں ہے، جہادی ہے نا جی، دیکھیے اگر پاکستانی ریاست کے زیر اثر جہاد ہوتا ہے تو آپ اس کو جنگجو کہیں یا اس سے مذمت کریں۔ جہادی کے لیے رد الفساد نہیں ہوتا، خدا رہا، کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے میرے معاشرے کے اندر، ایک طرف وہ جہادی بھی، ایک طرف وہ فسادی بھی۔ کنفیوز ہم ہیں، کلیئرٹی ہر جگہ ہے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بہت سی چیزوں کو ہم ایک ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، ان 45 منٹ میں یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ ملک ان مسائل سے گزرا جہاں پر ہم نے 100 لاشیں اٹھائیں اور آج تک چیف جسٹس نے ہمیں انصاف نہیں دیا، کوئی سو موٹو نہیں لیا۔ ان کے پیٹی بھائی کے خلاف ہمارے ہم لباس نے ایک بات کر دی تو ان کے خلاف تو سو موٹو لے کر سزا بھی ہو گئی کہ ہم تم کو شنو۔ ہمارے یہاں پر عاشورہ کا دھماکہ ہوا، اربعین کا دھماکہ ہوا، گلگت بلتستان میں ہمارے الگ الگ لوگ شہید کیے گئے، اس کا تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ تو جبران بھائی کی باتیں سب غلط نہیں ہیں،
کیا ان سسٹمز کے تحت اطلاعات لے کر صحیح جنگ نہیں کی گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کیا کہتے ہیں بدر میں لوگوں کو نہیں بھیجا کہ جاؤ دیکھو صورتحال کیا ہے، صحیح۔ پھر آؤ 27 غزوات 52 جنگیں، تو نہیں، یہ تو پہلی مثال دے دی نا میں نے، پھر ٹھیک ہو باقی گیا، تو ٹھیک ہو گیا، اس ٹھیک ہو لیے ان فورسز کے وجود اور ان کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ فورسز اپنے ہی وطن کے چاہنے والوں پر، جیسے ہمارے بہت سے لوگ لاپتہ صحیح ہیں، صحیح ٹھیک ہو گیا، وہ غیر ملکی اثر رکھنے والے پر وہ نظر رکھے۔ صحیح صحیح جی آخری جملہ بولوں گا، آخری جملہ جی۔ بولوں گا۔ پھر دیکھیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر خلیفہ وقت سپہ سالار بے شک وہ سیف اللہ کیوں نہ ہو اس کو تبدیل کر دے تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ خلیفہ وقت نے جو ہے ریاست کمزور کر دی۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ اگر توسیع نہ کریں تو فوراً ریاست کمزور ہو جاتی ہے، وہاں سیف اللہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو پھر کلیئرٹی لے کے آئیے ان چیزوں کے اندر، آپ جس ریاست کا نام لیتے ہیں پھر اپنے کردار، اپنے انفرادی کردار میں بھی، اجتماعی کردار میں بھی۔ خوبصورت، بہت بہت شکریہ میں جبران اس میں بات بس یہ ایڈ کر دوں کہ ہمارے بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ اپنے آپ کو کنفیوژن سے باہر نکالیں، ہاں۔ مذہبی انتہا پسندی کو بھی چھوڑیں، سیکولر انتہا پسندی کو چھوڑیں۔ ہمارا دین بہت واضح ہے، پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، 25 لاکھ لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ایسا ہی ہیں ہے، اور اور دے اس رہے کے ہیں۔ لیے اور دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اقلیتوں سے زیادہ اکثریتوں کے حقوق ہم نے خود پامال کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو قائم کریں، نہ کبھی کمیونزم کی طرف جائیں، نہ کیپٹلزم کی طرف جائیں، اور کسی بھی امپیریلزم یا کولونائزیشن کے زیر اثر نہ لبرلزم کی طرف جائیں، تباہ و برباد نہ کریں، تمام ازمز کو چھوڑ دیں اچھا۔ اور محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی قائد اعظم اور اقبال کا پیغام۔ یہ بھی تو ایک ازم ہے نا، یہ ازم نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلامزم۔ اسلام ازم نہیں ہے، یہ پرستش اس نہیں کی کی ایک جاتی۔ الگ ڈسکشن رکھتے ہیں۔ ہاں خوبصورت۔ آج کی رائے میں نے ایک طالب علم کا کردار ادا کیا، سوال بھی ایسے ہی کیے جیسے کہ ایک ناقص العقل کرتا ہے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، جبران صاحب آپ کا۔ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ قرارداد پاس ہو جائے۔ میں نے آج جو اپنے طور سے قرارداد اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے نظریات کو دوبارہ سے فریش کرنے کی اور پھر ریفریش کرنے کی، کیونکہ نظر کا علاج ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں ہو سکتا اگر اس میں پختگی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مگر آج میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے سے زیادہ اگر کسی کا خیال رکھ سکیں تو اپنے وطن کی حدود کا، اس کے قوانین کا، اور پھر سب سے بڑھ کے اس کے نظریے کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان۔